بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحیم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی 2 روز کے بعد زندگی میں ایک اور موقع اللہ رب العالمین ہم کو تہوار کی شکل میں، عید قربہ کی شکل میں عنایت کرنے والا ہے۔ ساتھ میں 2 دن ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیے ہیں، جو انتہائی خوشی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک تو ابھی کچھ دن پہلے عید الفطر ہم نے منائی، اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے طور سے کوئی نہ کوئی خوشی کا تہوار کے نام پر موقع ڈھونڈ رکھا ہے، اور وہ لوگ اپنے اعتبار سے مناتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ 2 خوشی کے دن ہیں، اور دونوں کے بھی بیک گراؤنڈ میں اس کی پوری تفصیلات ہے کہ آخر ہم اس کو کیوں مناتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اللہ کے حکم سے رکھا، رمضان میں عبادت کی، اور اللہ رب العالمین نے جن بندوں کو جتنا دیا ہے انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے زکوٰۃ بھی نکالی، صدقات بھی نکالے، عطیات بھی نکالے، اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، کپڑا دیتے رہے، سحر کرائی، افطار کرائی، اور کچھ نہ کچھ ان کا تعاون وہ مہینہ بھر کرتے رہے، اور مہینہ بھر وہ ساری برائی سے بچ کر ایک اللہ کے حکم پر صبح سے شام تک بھوکا رہے، اللہ کی عبادت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، 20 رکعت تراویح پڑھی، پورا مہینہ اسی ایکٹیویٹیز میں گزرا۔ انعام کے طور پر اللہ رب العالمین نے عید الفطر ان کو عطا فرمایا۔ عید الفطر انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کو راضی کیا، دعائیں مانگی، کچھ دن کے بعد پھر عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا۔ یہ انعام ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور مذاہب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں تہوار منایا جاتا ہے، ہر قسم کا لاؤ لہو، کھیل کود، ناچ گانا، ڈی جے بجانا، گالی گلوچ، شراب پینا، لڑائی جھگڑے کرنا، عورتوں کی بے حرمتی کرنا، بچیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، سارے وہ کام ہوتے ہیں جس کو مذہب انسانیت بھی پسند نہیں کرتی، لیکن اسلام نے ایک ایسا پاکیزہ ہم کو دن دیا ہے۔ عید الفطر بولو یا عید الاضحیٰ بولو، خوشی تو ہے، خرچ ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ خرچ اب ہمارے اوپر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو بھی عنایت کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے۔ عید الاضحیٰ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، جانور قربان ہو رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے افراد خاندان کو کھلا رہے ہیں۔
اوروں کا دیکھیے آپ کے سوائے پیسے کے بربادی کے اور کچھ نہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. کہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ تہوار عنایت فرمائے. اب اس تہوار کی بھی بڑی تفصیلات ہے. ہر سال ہم سنتے ہیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی پڑھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے خواب کو بتایا اپنے صاحبزادے کو. صاحب نے کہا سب جی تو نہیں انشاءاللہ اپنے صاحب ہے میرے والد محترم جو آپ کو اللہ کی جانب سے بتایا کہ آپ کر ڈالیے, مجھے انشاءاللہ اس میں صبر کرنے والا پاؤں. یہ ہے ایمان کی چنگاری. ایک بات کہی گئی, ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنی جان کو جان افریدی کا سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کا دن اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ پوری دنیا سے اہل ایمان منا کے میدان میں پہنچے ہیں. وہیں پر جہاں قربان گاہ بھی ہے اور ساری ارکان کو ادا کرنے والے ہیں, بے شمار لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر. ہم لوگ یہ جو قربانی مناتے ہیں تو یہ قربانی محض اللہ کی رضا سنت ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ کہا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب اس قربانی کے موقع پر موجودہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, موجودہ جو دور ہے, یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ ہم لوگ اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہتے ہیں. آج کچھ زیادہ اس کے اوپر بولنے کی طبیعت نہیں ہے. جو بھی صورتحال اسلام کو لے کر یا مسلمانوں کو لے کر کے چل رہی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے. تو ہم احتیاط برتیں. جو واجب جو ہم پر ہے ہم کو وہ ادا تو کرنا ہے, لیکن ایسا کوئی موقع فرقہ پرستوں کو نہیں دینا ہے جس کے ذریعے سے ملک کا یا ہمارے شہر کا امن و امان خطرے میں. نہیں موقع دینا ہے. ہمارے پاس بعض لوگ جو ہے باقاعدہ جانوروں خوب سجاتے ہیں, نہلاتے دھلاتے ہیں, ان کو گھماتے ہیں. پرہیز کیجیے آپ. اور دوسری بات یہ ہے, غور کیجیے باریکی سے کہ ہمارے پاس جو جانوروں کی قربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے بتایا کہ بھئی آپ کے سامنے یہ حلال جانور ہے. گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, بھینسا ہے, اونٹ ہے, اونٹنی ہے, بکرا بکری, دمبا دمبی, مینڈا مینڈی, الٹرنیٹ ہے, نر بھی ہے مادہ بھی ہے. جو آپ کو بآسانی میسر ہو جائے. اب اس میں جو کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ وہ جانور غائب ہونا چاہیے, اس کی عمر 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے, بچہ نہیں ہونا چاہیے, پوری تفصیلات علماء کرام سے آپ مل کر کے جیسے مسائل آ رہے ہیں رجوع کر کے مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں. دونوں کیٹیگری بتائی جو ہمارے یہاں اویلیبل ہے. اب اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کریں. یہ جانور کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, ہمارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. اب سعودی میں جو لوگ حجاج کرام میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر قربانی عام طور پر اونٹ کی ہوتی ہے. ہمارے اپنے ملک میں دونوں تھا, تیسرا بھی ہے, بھینس بھینسا بھی ہے, بکرے بھی بڑی تعداد میں. جو بآسانی میسر ہو, متنازع فی جانور ہمارا جو ہے اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ کوئی ڈر اور خوف کا معاملہ نہیں ہے. ہمارا رب کائنات کی ذات پر ایمان ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بڑھے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم برے راستے سے بچیں اور ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں. 14 سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے, 14 سے ہم یہ ظالموں کے خلاف مانگ رہے ہیں. اس میں 2 قسم ہے ظالموں کی, ایک ظالم ہے اور ایک اظلم ہے. قرآن نے جو اصطلاح بتایا, ایک ظالم ہے اور ایک اظلم ہے, جس کا تذکرہ بھی قومان ازلم ممن منا. یہ اظلم ہمارے اوپر غالب ہے, حاوی ہے, تو 10 سال سے چل رہا ہے, 14 سے چل رہا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ حالات آئے, مقابلہ تو بہت دور ہے, ہم ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکے. آج جو صورتحال ہے ان کی,
یہ ہر انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کو بھول کے بات کرنے والوں، حسد اور نفرت کو پھیلانے والوں، غور سے سنو، جو تم بھیج رہے ہو، جو تم بیچ رہے ہو، جو تم پیر رہے ہو، جو تم تھوک رہے ہو، وہی لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا۔ مکافات عمل پر ہمارا یقین ہے۔ کیا بولتے تھے کل؟ رہنے نہیں دیں گے۔ مسجدیں، ہماری عیدگاہیں، ہماری درگاہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، ہماری خانقاہیں، ہمارے قبرستان، ہماری جائیدادیں، ہماری جان مال، کتنی چیزیں ہیں، ہمارے عربی مدارس، کیا کر رہے تھے؟ کیا کیا ہم نے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمارا یقین ہے۔ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا ہے۔ قرآن میں مسلسل مستقل 12 رکوع اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ 6 رکوع 12ویں پارے میں، 6 رکوع 13ویں پارے میں دعائیں مانگی تھی، مگر کیا معلوم تھا یہ تو کنویں میں ہے، بھائیوں نے دھوکے سے پھینک دیا۔ اب یہ بازار میں بکیں گے، اور بازار میں بکنے کے بعد پھر اور کہیں جائیں گے، پھر قید میں رہیں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ بادشاہ بننے والے ہیں؟ ان کا کام تھا دعائیں مانگتے رہے، لیٹ قبول ہوئی، لیکن میرے رب کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو بھی ہم مانگتے ہیں یا جو بھی ہم مانگیں گے وہ رائے گا جائے گا۔ کیا بولیے نا، رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ باہر نکلنا، چیخ پکار کرنا، کوئی زندہ باد کہہ رہا ہے، کوئی مردہ باد کہہ رہا ہے، ارے یار یہ کام تمہارا ہے تم کرو، پتھر مار رہا ہے تمہارا کام ہے تم کرو۔ میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ گالیاں کھا کر دعائیں دی، بے شمار ایسی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ ارے میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھیے، آپ کا کام ہے، میں رب کائنات کا بندہ ہوں۔ میں یہ باتیں ڈر اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس سے سخت حالات آئے، اس قانونی داؤپیچ سے ہم خود گزرے، جیلوں میں بھی گئے، مقدمات بھی لڑے۔ ایسا نہیں کہ بھئی چپ ہواؤں میں باتیں ہو رہی ہے، اس سارے دور سے گزرا۔ اور یہ 10 سال میں جو کٹھن حالات آئے، ہمارے احباب بولتے تھے، ہم بولے بھائی جو حق ہے وہ تو بولیں گے۔ ہم کو نہ کل کسی کا ڈر تھا، نہ کسی کا خوف تھا، نہ آج ہے اور نہ انشاءاللہ کل رہے گا۔ اس کائنات میں وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، اس کائنات میں وہی ہوگا جو رب کائنات چاہے گا۔ تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کل تمہاری زبان کیا تھی اور آج تم ہار چکے ہو، اور یہ جو ذلت ہے قسطوں میں ملنے والی، ہم نے دعا مانگی تھی، ایک ساتھ ہار کر کے نہیں ملنا۔ میری بات سمجھ نہیں آپ؟ ہم نے دعا مانگی تھی اللہ اس کو قسطوں میں ذلیل کر، قسطوں میں ذلیل ہونا بھی باقی ہے، ذلیل ہو گئے۔ ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور مرنے تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ تم سے کچھ ہونے والا نہیں، چھوڑ دیجیے ان کو، یہ تو بیچارے قابل رحم ہے، اصل بادشاہ تو ہم ہیں، ہمارے دم خم سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کائنات کے کسی چپے میں موجود رہے گا، رب کائنات اس کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کائنات کا پورا نظام دھرم بھرم کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے دم سے، ہمارے غم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، جس کی روشنائی میں تم جو ہے بہت اچھل کود کر رہے ہو، ہمارے دم سے چل رہا ہے۔ تمہارا ڈر و خوف نہیں،
میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ہم اس سنت کو پورے ضابطے اور دائرے میں رہ کر باقاعدہ ادا کریں۔ پرسوں شہر اورنگ آباد میں پولیس انتظامیہ نے کمشنر صاحب کے بعد میٹنگ بلائی، ہم لوگ بھی موجود تھے، جس میں سارے اس کے ضوابط بتائے گئے، ساری چیزیں ریپیٹ ہوئی، ہمارے اپنے کچھ مطالبات تھے، ساری مطلب امن کمیٹی کی میٹنگ، ساری قوم کے ذات کے دھرم کے لوگ اس کے اندر موجود تھے اور بہت شاندار طریقے سے ہوا۔ یہ ہوا کہ بھائی سرکار جو ہے باقاعدہ جو جانور جاری کر رہی ہے، جو ممنوع جانور ہے اس سے تو بچنا ہے، ہمیں گائے سے تو بالکل پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے پاس آسانی الٹرنیٹ ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، استعمال کریں اس کو۔ مہانگر پالیکا باقاعدہ اس کو ایک قسم کا مہر لگا رہی ہے کان پر، وہ مہر اس کا آدھار کارڈ ہے، جانور کتنے کلو کا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور اس کا مالک کون ہے، کتنے بیچا ہے، یہ ساری تفصیلات، جیسا ہمارا آدھار کارڈ ہے اس میں نمبر پر ساری تفصیل ہے، ایسی اس کی تفصیل کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ کارپوریشن کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ وہی جانور استعمال کریں، کھلی جگہوں پر قربانی کرنے سے پرہیز کریں۔ الحمدللہ پرہیز ہے ہمارا۔ آپ بولیں گے یار ہم تو بہت پرہیز کرتے، نہیں الحمدللہ ہے، پھر بھی یہ تذکیر ہے کہ ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر دیں موجودہ حالات کی روشنی میں بھی، تاکہ فرقہ پرستوں کو موقع نہ ملے ایسی جگہ پر ہم قربانی نہ کریں جس کے ذریعے سے لوگ اعتراض کر سکیں، بلکہ سرکاری طور پر بہت ساری جگہ پورے پڑے گاؤں سے لے کر کے بٹپٹے سے لے کر کے نارے گاؤں تک، چکن تھانے تک بہت ساری جگہ سرکاری طور پر مختص کی گئی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی اور مہانگر پالیکا کی جانب سے بھی۔ کوشش کریں کہ ہم وہیں پر کریں، عام جگہوں پر نہ کریں، اور اس کا جو ملبہ ہوتا ہے وہ ملبہ عام جگہوں پر نہ پھینکیں، بلکہ سرکاری طور پر جو کارپوریشن نے کچرے کی جگہ متعین کر رکھی ہے وہیں ڈالیں۔ کارپوریشن کو بھی پولیس کے ذریعے سے متنبہ کیا گیا کہ فوری طور پر گاڑیاں وہ گھما کر کے وہ ملبے کو اٹھائیں اور وہاں پر دواؤں کا چھڑکاؤ کریں، اور اس کے بعد دو غلطی نہ ہونے دیں۔ یہ ہم لوگوں نے بھی کہا۔ ایک غلطی تو کچھ سال پہلے سدھی چوک میں ہوئی تھی کہ ایم ایس سی بی والوں نے بدماشی کی تھی اور صبح 5 بجے سے لائٹ کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی تھی، لائٹ بند کر دیا تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ جب وہ پریشان ہو کر کے وہاں پر گئے تو سدھی چوک پولیس تھانے میں ان مسلمان بھائیوں کے خلاف FIR درج کی گئی تھی، آج تک وہ کیس بورڈ پر نہیں آیا۔ یہ غلطی واٹر سپلائی کی جانب سے نہیں، MSCB کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ اس دن بجلی کو غائب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو حکومت کرنے والے ہیں، جو بھی انتظامیہ میں ہیں، پانی کا کتنا ذخیرہ ہے، ہماری شادی نہیں ہوئی لیکن بارات دیکھے ہم نے، اتنا ایجوکیشن نہیں لیکن سمجھتے کہ پانی کتنا ہے، اور رب کائنات کو فکر ہے 10 دن میں پانی آ رہا ہے، نل آ رہا ہے اورنگ آباد شہر۔ غلط بات ہے کہ یہ بولیے نا، 10 دن کے بعد پانی آ رہا ہے نل میں۔ تو ہم نے وہاں پر یہ شکایت درج کی اور ان کو متنبہ کرایا کہ کم از کم عید کے ایک دن پہلے اور عید کے دن کم سے کم 2 گھنٹہ پانی، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اور کہیں 1 گھنٹہ پانی آتا ہے پورے علاقوں میں۔ تو پانی جو ہے باقاعدہ دینا چاہیے، یہ واٹر سپلائی کی ذمہ داری ہے، نہیں تو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ آپ وہاں پر دن کا کیلکولیشن مت کریے۔ کل ہمارے علاقے میں جو پانی آیا گزشتہ منگل کو آیا تھا، کل جمعرات کو آیا، 10 دن کے بعد آیا۔ اب 10 دن کے بعد کب دیں گے؟ بیچ میں جو تہوار آ رہا ہے، یہ دن آپ کو تہوار کے دن نہیں دیکھنا ہے، باقاعدہ پانی دینا اور کم سے کم 2 گھنٹہ دینا ہے۔ پانی کا اس میں استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہی گئی ہے، یہ کچھ کام تو کرنے کے سرکار کے ہیں، کچھ ہمارے ہیں۔ گوشت تقسیم کرتے ہوئے
عام طور پر جو مخالفین ہیں وہ تھیلی پھینک دیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے. ہم پہلے سے کیری بیگ کے اندر ایک تھیلی لیں تاکہ ہماری تھیلی گر نہ سکے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ، نمایاں کر کے نہیں، اپنے دوستوں میں اس کا جو حصہ تقسیم کریں. کچھ چیزیں ہمارے لیے ہے، ہم بھی احتیاط کریں. انشاءاللہ ہم بھی احتیاط کریں گے، اور ہم بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے ماحول کی خرابی کا کوئی سبب بن سکے. بھئی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ بتائیے نا. یہ احتیاط ہم کو کرنا ہے. کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے ٹھیک رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے، اور اس تہوار کے موقع پر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صحت مند جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. اپنی انا کو بھی ہم اپنے اس راستے میں اس وقت اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. میرے اندر کچھ خرابی ہو، میری کوئی سی دشمن، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، گلی محلے والے ناراض ہے، دوست برادر ناراض ہے، برادران ملت ناراض ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم برادران وطن میں سے کوئی میرے کانٹیکٹ میں تھا وہ بھی ناراض ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس موقع پر اپنی انا کو بھی قربان کر دوں کہ بھئی آپ بڑے، میں چھوٹا، مجھے اللہ کے لیے معاف کریے. اب انشاءاللہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہم مل جل کر رہیں گے. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا؟ بولیے نا بھائی، بولیے انشاءاللہ، بولیے. کر سکتے ہیں. اس میں پیسہ نہیں بلکہ اور تعلقات پیدا ہوں گے، اچھے تعلقات بنیں گے. کوئی بھی ہو، کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی پنتھ کا ہو، کسی گروپ کا ہو، کسی جماعت کا ماننے والا ہو، ایمان والا ہے میرا بھائی ہے، برادران وطن میں سے غیر مسلم ہے میرا بھائی ہے. بیسکلی ہم دونوں، یہ جو ذات ہے، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سے اپنے تعلقات کو استوار کریں. لوگ بولتے ہیں نا بڑے بوڑھے کہ یار اس نے باپ کو باپ نہیں بولا تو پڑوسی کو بولتے ہی نہیں بولتے. تو کم از کم اپنے گھر سے شروع کریے. وہ میرے گھر میں میرے بھائی بہن، چاہے مجھ سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، میری والدہ میرے والد ہے، نانا نانی دادا دادی چچا تایا چاچی جو بھی ہے، میرے پڑوسی، وہ کوئی بھی ہو، میں سب نے اپنے تعلقات کو بنا کر کے اس زندگی کے اندر رہوں. میری اپنی زندگی کا میرے دوستوں کوئی بھروسہ نہیں. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اور خاص طور سے اس تہوار کے موقع پر اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی ایسا غیر قانونی کام ہم نہ کر سکیں کہ ہماری غلطی پورے شہر، پورے علاقے اور پورے ملک میں خرابی یا فساد پھیلانے کا ذریعہ بنے. ہم اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اس موقع پر پوری کائنات کے مسلمان اہل ایمان وہ سارے کے سارے حرمین میں جمع ہوتے ہیں. آج بھی کتنا مبارک دن ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں کے بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے حرمین کی اس سرزمین پر پہنچے ہیں. اور آج تو وہ سارے کے سارے مینا کے میدان میں جمع ہوں گے. کہاں پر ہوں گے؟ اور نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم تو نہیں پہنچے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کبیرہ. ہم تو نہیں پہنچ سکے وہاں پر. اللہ ہم نہیں پہنچے، ہم نہیں گئے وہاں پر، حالات ایسے نہیں تھے. مگر کائنات میں کون ایسا مسلمان ہے جو حرمین پہنچنے کی تمنا اپنے دل میں نہ رکھتا ہو؟ یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، ضرور سے بولیے. ہر ایک کی خواہش ہے. ہم دعا کریں گے اللہ آج مبارک دن ہے، ذیلحج کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ. ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں ہے، تیری عبادت کے لیے آئے ہیں. ہم نے کہ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ آج بیت اللہ کے لیے گئے. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ عمرے کے لیے گئے ہیں. ہم دعا فرمائے پہلے کہ اے اللہ رب العالمین، ہمارے جو بزرگ، نوجوان، بھائی بہنیں، بوڑھے، بچے، بیٹیاں، بیٹے تیرے در پر پہنچے ہیں، اے اللہ تو ان کے سفر کو
اور ان کی حج کے ارکان کی ادائیگی کو آسان فرما دے اور ان کے حج کو قبول و منظور فرما لے. اور ہم نے کے جو جانے والے ہیں اے اللہ تو ان کو بار بار تیرے گھر کی زیارت چاہے عمرے کی شکل میں ہو چاہے حج کی شکل میں ہو، کوئی ایمان والا باقی نہ رہے، ہر ایک کو بار بار تیرے گھر کی زیارت کرنے کی شکل صورتیں پیدا فرما. ابھی بھی آمین ہم بول سکتے ہیں. مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی مجبور ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں. آپ بلند آواز سے چندے کا اعلان ابھی باقی ہے. چندہ آپ خوب دیتے ہو الحمدللہ، اللہ خوب برکت دے آپ کے مال میں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے تاکہ اور بھی سن کر کے. یہ نہیں ہے کہ گھنٹہ بجائیں گے تو سنے گا، ہمارا تصور یہ نہیں ہے. ہمارا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم تو دل میں یاد کہ ہمارا رب سن لیا، لیکن یہ آمین بولنے سے پاس پڑوس کے اور بھی لوگ بیدار ہو جاتے ہیں کہ بھئی آمین کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مرتبہ الہی دکھا دے ہمیں مدینہ وہ کیسی بستی ہے. الہی دکھا دے ہمیں مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں. اس کی تمنا نہیں ہے بھائی ہر ایک کی تمنا ہے. اللہ رب العالمین جن کا ہو گیا حج ہو گیا عمرہ ہو گیا بار بار ان کو پہنچائے، اور جو گئے ہوئے ہیں تکلیف راستے کی تکلیف سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، سارے ارکان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. بھئی ہم تو ایسا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. مسلمان تو کسی کو بد دعا دیتے ہی نہیں، مسلمان کسی کو بد دعا دیتے نہیں. یہ جو 14 سے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، قبرستان پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، مساجد کو ناجائز طریقے پر ہتھیا لیا گیا ہے، مدارس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، حدیث کی کتاب کو اور قرآن مجید کو چلایا جا رہا ہے. 400 سال پرانے مدارس جہاں بزرگان دین آرام کر رہے ہیں، مستند درگاہیں ہیں، مستند جو ہے قبریں ہیں، ان کو بلڈوزر سے اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. یار مسلمان تو کسی کے لیے بد دعا کرتا نہیں، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ جو پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ کا کھانا پینا لیٹرین باتھ روم اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا حرام ہو چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. بد دعا تو مسلمان کرتے ہی نہیں یار، سب کو دعائیں دیتا ہے، بہت سزا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان تم کو بد دعائیں نہیں دے رہا ہے، برکت کی دعا کر رہا ہے. چلو تم اپنا کام کرو. ہم تو اس کو برا بولتے ہی نہیں یار. ہم کو سیدھے سیدھا اپنا نماز پڑھنے دو، جو ہمارے احکام ہے وہ کرنے دو، چپ چاپ رہنے دو. ہم تمہارے ساتھ جلوس نکال کے تمہاری املاک کو نقصان پہنچا رہے کیا؟ سرکاری املاک کو جلا رہے کیا؟ پتھر بازی کر رہے کیا؟ ادھیکاریوں کو چوڑی پہنا رہے کیا؟ تم سے لون مانگ رہے کیا؟ تم سے سروس مانگ؟ ہمارا کام ہم کو کرنے دو یار. نہیں بولے نماز بھی نہیں پڑھنا، دیکھتے بولے کیسا نماز پڑھتے. اور بولے ایک ایسا سمے آئے گا، ایک وہ ٹکلا کہتا ہے، ٹکلا بول رہا ہوں میں مسجد کے ممبر سے، وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان بھول جائیں گے کہ نماز بھی کوئی عبادت تھی. ارے بیٹا بہت زیادہ چڑھ کے بات نہیں کرتے، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کے ساتھ لوٹائیں گا تجھے. بہت مستی میں ہے، بہت باتیں کر رہا ہے. موقع ملے کبھی دیکھ لیجئے. ہم تو ممبر سے بہت دائرے کے اندر بول رہے ہیں، بہت ہو گیا ستانا، مت ستائیے. اللہ کے ظلم کو نیوتا مت دیجیے، مسلمانوں کو مت چھیڑیے. ہم اپنا کام سے کام کر رہے ہیں، وقت ہو رہا ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، رمضان آیا روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. اللہ نے موقع دیا اولیاء کے مقامات پر جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں. یہ ایک سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے کھانے کا، بلا تفریق مذہب و ملت جو بھی ہاسپٹل میں آنے والے ہیں اورنگ آباد شہر میں کہیں کے بھی ہوں، ان کو یہاں سے آپ لوگوں سے تعاون لے کر بغیر سفیر کو بھیجے ہوئے آپ لوگ خود یہاں کے تعاون دیتے اور یہاں کے دسترخوان سے بلا تفریق مذہب و ملت
کوئی بھی سماج کا، کوئی بھی دھرم کا، کوئی بھی ذات کا انسان ہو، وہ آیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ کتنے وقت کھانا دیا جاتا؟ بولیے نا، بولیے نا مولانا، کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ 2018 سے 2000 لوگ کھا رہے ہیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم کو سیدھا سیدھا بھائی اپنا کام کرنے دو، ہم کسی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا رہے ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہے ہیں، تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تیرے در پر جو پہنچے ہیں، اے اللہ تو ان کی عبادت کو قبول فرما لے۔ ایک عجیب منظر ہے، ذرا دیکھیے آپ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اب ہم نہیں جا سک رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مقام پر رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، کتنی ذی الحجہ؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہی کلمات یہاں پر ہر فرض نماز کے بعد ایک بار دہرائیں گے۔ کیا دہرائیں گے؟ بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کثیرا کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم اپنے مقام سے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کے اہتمام کی تاکید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم اس کو باقاعدہ کرتے رہیں گے۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی بندے کی سن لے اور آنے والے سال میں اس کی دعاؤں سے وہ بھی اور بھی دیگر بہت سارے بندے اس کی زیارت کے لیے پہنچے وہاں پر۔ ایک عجیب منظر ہے، جو لوگ گئے ہیں خانہ کعبہ کا منظر، جب ہم لوگ پہلی مرتبہ پہنچے 14 میں، رب کائنات یہ وہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے جس کے سامنے ہم اپنے ملک میں مشرق کی جانب ہے، ملک میں مشرق کی جانب ہے، اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مغرب شمال جنوب میں ہم نماز نہیں ہوتی تھی ہماری، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے اس مقام پر لایا کہ اس کعبے کے چاروں طرف جنت کی چاہے میں گھوم کر کے کھڑے ہو جاؤں، میں چاہوں تو میں امام کو اپنے سامنے دیکھوں کہ امام کہاں کھڑے ہیں، ان کا رخ کیسا ہے، ہاتھ انہوں نے کہاں باندھا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ ٹیرس پر جانے کے بعد صفا مروہ کا جو آخری ہے، باقاعدہ امام صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب کہاں کھڑے ہیں، نماز کہاں سے پڑھا رہے ہیں، تراویح کہاں سے ہو رہی ہے۔ اے اللہ یہ موقع مجھے تو نے عنایت فرمایا، میں یہاں پہنچا، بے شمار لوگ گئے، رحمتیں برکتیں اس کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جن جن لوگوں نے وہاں حاضری دی ہے ان کی حاضری کو قبول فرما لے، جو جانے والے ہیں جن کی نیتیں ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر حرمین کی ہر ایمان والے بھائی بزرگ نوجوان بیٹے بیٹیاں بہنیں مائیں سب کو ایک مرتبہ کم از کم اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، جانا چاہیے۔ بڑا معاملہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عید قرباں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو ہم ادا کریں گے، لیکن پورے ضابطے کے اندر، پورے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے۔ کہیں پر کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ مخالفین تو باقاعدہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت انتظامیہ یہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ پرسوں ان سے گفتگو کے اندر یہ چیز معلوم پڑی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی چوکنا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ایک حادثہ ہوا تھا بیگم پورے میں، اور ایک ہوا تھا وہ کالونی جدھر شمشان بھومی ہے، غوثیہ مسجد ہے، دادا کالونی، وہاں ہوا ہماری مسجد کے قریب ہے۔ زبردستی لائے انہوں نے اور ڈال دیے مسلمانوں کے آنکھ پہ، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کی چالاکی سے اور ہوشیاری سے بڑا فساد ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ تو ایسا کوئی موقع انشاءاللہ ہم فراہم نہیں کریں گے۔ اپنی قربانیوں کو اپنے پورے دائرے کے اندر رہیں گے، اور وہ قربانی جو آپ نے کی ہے، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، قربانی کے جانور میں آپ سب کو حصہ دیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھیے، دوستوں کے لیے بھی رکھیے، مسکینوں کے لیے بھی رکھیے، اپنے لیے بھی رکھیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ یا بندی بیٹا بیٹی ہے جس کا ولیمہ عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو آپ قربانی کے بڑے جانور میں اس عقیقہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ سب کو ساتھ لے کر کے اس قربانی کو انجام دیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں
اللہ رب العالمین امن و امان کی، بھائی چارے کی فضاؤں کو قائم اور دائم فرمائے، اور جن کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، جن کو امن ہضم نہیں ہوتا، اے اللہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں تک کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہے، ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہے۔ اے اللہ میں بھی ایک گنہگار ضرور ہوں، ہم صرف گنہگار ہیں، لیکن ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بد دعائیں نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ مخالفین کا انجام اور ان کا مقام کیا ہونا چاہیے، تو فیصلہ فرما دے۔ اور ہم برا تو بول ہی نہیں سکتے، ان کو بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے شہر کی امن سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے باقاعدہ دعائیں کرتے رہیں۔ اور یہ ایک تقاضا جو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ اعلان جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہاں پر بلا تفریق مذہب ملت 1800 سے 2000 لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کا مال قبول کیا، آپ ہی کے بھروسے پر اگر اس کا بجٹ اور کیلکولیشن آپ کے سامنے کیا جائے گا تو بغیر سفیر کے اتنا بڑا خرچہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ آپ حضرات کے عقل حلال کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس مال میں اتنا برکت دی ہے کہ جمعہ کے جمعہ جو کلیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ کھانے کا پورا نظام، مسجد کا پورا نظام، بچوں کی تعلیم ہے، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، اور مکتب ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد جو ضرورتیں پیش آتی ہے، ڈولا ہے، بچھات ہے، لائٹ ہے، فریج ہے اور ویل چیئر ہے، یہ ساری چیزیں مطلب آپ ہی کے تعاون سے یہاں پر جمع کی گئی ہے۔ میں صرف اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے اب تک یہاں پر چاہے کتنا بھی دیا ہو، اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین کل اسی مال کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو دینے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ نماز کے بعد بھی حی علی الصلاۃ پر اس کا حافظ ہے، وہاں پہنچ کر اپنے مرحومین کے لیے باقاعدہ آپ رسید بھی بنوا سکتے ہیں، اور جو قربانی ہونے جا رہی ہے، قربانی کا گوشت تو بھی آپ حضرات ہر سال لاتے ہیں اور چرب بھی لاتے ہیں۔ اس سال بھی اگر آپ کے پاس چمڑا ہے تو آپ باقاعدہ یہاں پر لا کر کے جمع کر سکتے ہیں۔ مولانا چمڑا جمع کرنے کوئی انتظام کیا ہے کیا ہے؟ فون کرے ہوئے ہیں نا، اگر آپ فون کریں یہاں تو یہ پہنچ جائیں گے، یا آپ بھی یہاں پر لا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ریٹ کیا ہوا، کیسا ہوا، اب اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا کہ کن ہمارے مخلص دوستوں کی منسٹری کون سی تھی، کن لوگوں نے کہاں سے فساد پھیلایا، تو وہ بہت زیادہ سمے ضائع ہوگا۔ آپ بہتر جانتے ہیں، بہت ہو گیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کے پاس جو چمڑا ہے وہ باقاعدہ ان کو فون کریے، یہ بندے یہاں سے پہنچ جائیں گے، گوشت ہے باقاعدہ دیجئے۔ آپ کے مال میں سارے کے سارے شریک ہیں، وہ سب مل کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملت کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ یہ بڑے بڑے مدارس بغیر گورنمنٹ کا ایڈ لیے ہوئے، ہمارے اتنے یہاں کاشپور علوم ہے، دارالعلوم ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور ایشیا میں دارالعلوم دیوبند ہے، ندوہ ہے، سہارنپور ہے، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عام طور پر جو مسلمان ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے شہر اور ہمارے ملکوں سے اللہ رب العالمین نظر بد سے ہمارے شہر کی بھی اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، بھائی چارہ امن شانتی قائم اور دائم فرمائے، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری جو عبادت کی لائن سے ہے یا خرچ کرنے کی لائن سے ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول و منظور فرمائے، اور کل ہماری نجات کا ذریعہ اسی کو بنائے، اور ہمارا خاتمہ
ایمان پر فرمائے جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو رب کائنات ہم کو یہ ضرور عطا کرے کہ ہم اس دنیا سے جاتے سمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں. بس اتنی ہماری رب کائنات سے خواہش ہے. ہم کو نہ مال چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے. ہم اسی میں خوش ہیں جو بھی چل رہا ہے معاملہ. یہ دشکار کا 13واں مہینہ ہمارے لیے ہم خوش ہیں. اللہ ہم تیرے شکر ادا کر رہے ہیں. صبح اٹھ رہے ہیں، شام میں جا رہے ہیں، تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. نیند نہ آ رہی نہیں آ رہی ہے تو نیند آنے کے لیے اپنے پیٹ کو ہم نے دوا خانہ نہیں بنایا. اے اللہ ذرا دیر ہم بستر میں پڑتے ہیں، ہم کو نیند آ جاتی ہے، تیری سب سے بڑی نعمت ہے. اور تھوڑے ہی اللہ اکبر کی بنیادی صبح تیرا بندہ لگاتا ہے، ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ اتنا ہی ہم کو دیں. اے اللہ جو بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس میں جو بھی خامیاں کوتاہیاں ہو سکتا ہے، میں نے کچھ الفاظ جذبات میں، میں سمجھتا ہوں جذبات میں سے کوئی غلط الفاظ تو نہیں کہا، لیکن اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، میں ذمہ دار ہوں. پولیس چاہے تو میرے اوپر کارروائی کرے، مجھ سے پوچھے کہ ایسا کیوں کہا، جواب دوں گا انشاءاللہ. سارا معاملہ نفے کے اندر چل رہا ہے، بہت دن سے کوئی کیس بھی نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے، بے فکر رہیے. آپ کو اگر ایسا کچھ لگتا ہے ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دار ہم پوچھیے، ہم سے بات کریے، لیکن ہم نے سب اچھی بات کہی ہے. اے اللہ ہم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک وہ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہم کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے سب انشاءاللہ. 9:30